حضور کرام محترم مکرم معزز سامع حضرات اور عزیزان کرام قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری گفتگو فضائل و مناقب اہل بیت کے حوالے سے کر رہی ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کے گھر والے، آپ کی آل اور آپ کی ساری اہل بیت، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں کہ جس کی زندگی، یہ جس کی سیرت، یہ جس کا کردار، یہ جس کی ادائیں آقا علیہ السلام کی اداؤں سے ہٹ کر میرا آقا علیہ السلام کی آل کو دیکھنے، پوری اہل بیت کو دیکھنے، جتنے گھر کے افراد ہیں، اگر ان کے ذو تقویٰ کو دیکھنے تو وہ بھی کمال رکھے گا، اور شائستہ بنا دیکھنے تو وہ بھی کمال رکھے گا، ان کی سخاوت دیکھنے تو وہ بھی کمال رکھے گا، ان کی عبادت اور عیادت دیکھنے تو وہ بھی کمال رکھے گی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے حوالے سے دیکھ لیں وہ بھی کمال ہے، اور اللہ کے خوف کی انداز سے دیکھ لیں تو وہ بھی کمال ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر پہلو، ہر جہد، ہر کوشش پر اگر نظر ماریں، اگر نظر دوڑائیں تو اس میں سے آقا علیہ السلام کی خوبصورت زندگی نظر آتی ہے، اور اگر عدل و انصاف کی طرف چلے جائیں کیا تو اس میں اس پہلو میں بھی آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی کمال درجے کی زندگی ملتی ہے، سیرت ملتی ہے۔ اگر دیکھیے ہم فقط آقا علیہ السلام کی جس طرح پنجتن ہے، آقا صاحب کی آل ہے، اب ان میں حضرت علی رضی اللہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ چار نفوس قدسیاں اب 5 تن میں شامل ہیں، اور 5 میں آقا علیہ السلام ہیں۔ اب آقا علیہ السلام تو نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی محبوب ہیں، وہ نبی ہیں، وہ تو نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب تو قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں رب کا کلام ملا ہے، پیغام دینے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، لوگوں کی زندگی کو بنانے کے لیے، اور لوگوں کو رب کے ساتھ ملانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے، اور اپنی دائمی، اپنی اصلی، اپنی مستقل زندگی کو بنانے کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اب یہ تو اللہ کے حبیب ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بذات خود اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، نبی ہیں۔ اب ان کی زندگی، ان کی سیرت، وہ تو الحمدللہ ہے اعلیٰ، ہے عظیم، کیونکہ آقا علیہ السلام نے کوئی بول بھی نہیں بولا، اگر آپ کا بول بھی نکلا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کے نکلا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو میرے محبوب ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتے نہیں، وہ تو جب بھی بولتے ہیں إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کا بولنا جو ہے نا وہ وحی خدا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی تو ساری زندگی اتنی خوبصورت ہے
آپ کی سیرت اتنی خوبصورت ہے، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، اتنی ادائیں اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے دنیا والوں، اے لوگوں، لقد کان، البتہ تاکید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی، خود فرما دیا، اور اس زندگی کو آپ بنانے میں، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارنے میں، اس زندگی کے مطابق زندگی کا ڈھالنا، بنانا، چلانا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دیتی ہے، یہ ضمانت دیتی ہے کہ یہ تیری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ تیری کامیابی ہے۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو آل ہے، پوری آل بیت کو ایک ایک فرد کو لے دو تو لمبی گفتگو ہے، ہم صرف 4 نفوس قدسیہ کو ہم لینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، اب ہم ان کو دیکھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہ نہیں دیکھا کہ جو میرے نبی ہیں، جو میرے نبی ہیں یہ میرے سسر بھی ہیں، جو میرے نبی ہیں یہ میرے پیدا بھائی بھی ہیں، جو میرے نبی ہیں ٹھیک ہے نا میرے گھر کے ہیں، نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی ہمارا ہے، کلام رب کی طرف یہ بھی سمجھو ہمارا ہے، رب ہمارا ہے، بخشش ہماری ہے، مغفرت ہماری ہے، فضیلت ہماری ہے، عظمت ہماری ہے، جنت ہماری ہے، اللہ کے سارا کو ہمارا گھر کا ہے۔ اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ من مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں، جس طرح کا جی چاہتا وہ کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں اگر امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر، آپ کی زندگی کے تمام گوشوں پر، آپ کی زندگی کے تمام جہتوں پر اگر آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں تو آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں سے اور ہر جہت میں سے، ہر گوشے میں سے، زندگی کے ہر تمام جزیات میں سے خدا کی عظمت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میرے آقا کی زندگی چمکتی نظر آتی ہے، اور آپ کی کوئی بھی ادا، کوئی آپ کا فعل، آپ کا کوئی کام آقا علیہ السلام کی سنت کے بغیر ہوتے ہی نہیں۔ اب آگے بڑھیے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں بڑی خوبصورت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ محبت کے پہلو پر میں مثال دے رہا ہوں اور بڑی خوبصورت ہے۔ اب میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تمام زندگی کے پہلوؤں کو اگر الگ الگ بیان کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ سطح نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ علم نہیں ہمارے پاس۔ تو توجہ سن لیجیے بات کہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سفر پر ہے، کیا ہے؟ اور یہ بات قبل توجہ وقت سے نشین کریں گے، دل کی تختی پہ لکھے۔ آج ہم نے فقط نعرہ حیدری تک محدود کیا، علی علی تک رہ گئے، کڑے ڈال لیے، ٹھیک ہے جی، اور جناب سنگل ڈال لیے جی، ہم ملنگ بن گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ داری، نہ حلال کی تمیز، نہ تو شریعت، نہ تو قرآن، نہ کوئی مسجد، نہ تو دین اسلام، کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، نہ دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے، نہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، باقی کوئی مسجد ہے، قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، وہ دیکھ الگ الگ انفرادی باتیں ہیں نا، میں اجمالی بات کر رہا ہوں کہ اگر تو فقط نعرہ حیدری تک محدود ہے، نعرہ حیدری لگ رہا ہے جی، اور جناب کرے ڈال لیے جی، اور سنگل جناب اپنے کو ڈکرا لیا جی، اور جناب کوئی شریعت کی بات ہی نہیں ہے، کوئی شریعت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کوئی شریعت کی خوشبو نہیں آتی، کوئی شریعت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اس کی زندگی میں سے، بس نعرہ تک محدود ہے، اور دوسرا کہہ رہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ کے جناب نہ ماننے والے ہیں، کیا تھا میرے گستاخ ہیں۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں بڑی خوبصورت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی کے پہلوؤں پر میں کیسے روشنی ڈال سکتا ہوں؟ میرے پاس اتنی سکت اور میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں ایک ایک پہلو کو اگر مڑ کے میں زندگی کے بے شمار پہلوؤں میں سے اگر ایک پہلو کو لے لیں تو ہماری زندگیاں بھی سکتی ہے، ان کے پہلو نہیں مکمل ہو سکتی۔ میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر ان کی
خدمت اسلام کو لے لیں، اگر ان کے پہلو کو شائستہ بنا کر لے لیں، اگر ان کے پہلو کو سخاوت کو لے لیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کو دیکھ لیں، عبادت و ریاضت کو دیکھ لیں، عدل و انصاف کو دیکھ لیں، عشق مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، عشق الہیہ کو لے لیں، جس پہلو کو آپ دیکھیں گے اس پہلو میں سے عشق محبت اور اتباع ہی نظر آتی ہے. کیا؟ عشق محبت اور اتباع، فرما برداری، حکم کی تعلیم، یہ نظر آتی ہے. اب اس پر مثال دے رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر ہیں. کیا؟ سفر پر ہیں اور ایک ایسے درخت کے نیچے سے گزرے کہ جس درخت کی جو ٹہنیاں ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں وہ بڑی بلند ہیں، بڑی بلند ہیں. اور میں نے یہ پہلے بات کر لی ہے کہ آقا علیہ السلام کی ساری اہل بیت، کیا یہ تو میں فقط پاکستان کے میں سے 4 نفر سے کرسیوں پر گفتگو کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، اور ان کے بھی ہم تمام پہلو نہیں چھیڑ سکتے، بیان نہیں کر سکتے. تو وہ ساری اہل بیت، اور میں نے یہ پہلے بات کر دی ہے کہ آقا علیہ السلام کہ یہ آل کو دیکھ لیں یا ساری اہل بیت کو، سارے خاندان کو دیکھ لیں کہ جو کلمہ جو نے پڑھا ہے، جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تمام اہل بیت کے ایک ایک فرد کی زندگی اٹھا کے دیکھیں. خدا کی عظمت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں تو مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اہل علم سے دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی تمام اہل بیت سارے خاندان میں سے جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کسی ایک ہی بھی زندگی کا کوئی پہلو نبی کی زندگی کے پہلو سے ہٹ کر دیں. دیکھو نبی کا گھر کیا ہے، قرآن کا ہے، رب کا ہے، جنت ان کی ہے، بخشش ان کی ہے، فضائل ان کی ہے، مناقب ان کی ہے، عصمت ان کی ہے، رفت ان کی ہے، پھر ان کی محبت کی، ان کی محبت کی، ان کی نسبت کی، ان کی ارادت کی. اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے یعنی ہمیں حکم کر رہا ہے. اللہ سالوں کو مجھے اٹھا کے دیکھے قرآن کو کے. میں ایک بات کر رہا تھا، میں یہ وہ کیا بتا کہ درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے اور درخت کی جو شاخیں جو ٹہنیاں تھی وہ کیا تھی؟ بولیے آپ پریشان نہیں ہو گئے؟ میں تھک گیا. ٹہنیاں کتنی تھی؟ یہ ٹہنیاں بلند تھا. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی اس سواری پر کھڑے بھی ہو جاتے تو ٹہنی اور شاخیں اتنی بلند تھی کہ حضرت علی رضی اللہ کے وہ سر کو چھو نہیں سکتی تھی، یعنی آپ کے سر مبارک کے ساتھ وہ لگ نہیں سکتی تھی. اگر آپ کی سواری پر بھی کھڑے ہو جاتے، اپنی بولیے اپنی سواری پر بھی کھڑے ہو جاتے، اتنا نیچے زمین پہ کھڑے ہونا نہیں، اگر اپنی سواری پر بھی اگر کھڑے ہو جاتے تو وہ درخت کی جو ٹہنیاں تھی، اس کی جو شاخیں تھی، وہ پھر بھی آپ کے سر مبارک کو چھو نہیں سکتی تھی، لگ نہیں سکتی تھی. لیکن حضرت علی مجاہد قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافی آپ کے ساتھ وزیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، آپ کے عقیدت والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ماننے والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں، کثیر تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں. پورا قافلہ جا رہا ہے، پورا قافلہ جا رہا ہے. لیکن جب درخت کے نیچے سے گزرنے لگے، اب دیکھنے والوں کیا دیکھا؟ جو راوی ہیں، جو گواہی دے رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، جن کی کتابوں کے روایات موجود ہیں، کہ دیکھنے والوں جب دیکھا کہ جو ہی درخت کے نیچے پہنچے نہیں تو حضرت علی مجاہد قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کے اوپر ایسے لیٹ گئے. کیا؟ سواری پر لیٹ گئے. اور میں نے پہلے بات کی ہے، میں نے پہلے ایک بات کر دی ہے کہ اگر وہ اپنی سواری پر کھڑے بھی ہو جاتے تب وہ درخت کی جو ٹہنیاں تھی وہ آپ کے سر مار کو لگ سکتی، پھر بھی کافی فاصلہ رہتا ہے. لیکن سواری پر لیٹے کیوں؟ اب یہ منظر آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے عقیدت مندوں نے، جو وزیر بشیر آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، یہ سارے واقعے کا مشاہدہ کر لیا. اب دیکھنے کے بعد اب دل میں یہ بات پیدا ہوئی، بس اب کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ اس طرح یعنی مادہ ہو جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اس کو پوچھ نہ لے، اس کی تشریح نہ کر لے، اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں بندے سے نا راہ نہیں گیا، فلاں بندے سے راہ نہیں گیا جب تک اس نے پوچھ نہیں لیا.
جب اپنی منزل تک پہنچے، منزل پر پہنچ کر اب تمام ساتھی بیٹھ گئے. اب ساتھی عرض کرتے ہیں کہ پیارے علی یا امیر المؤمنین. اب سارے کو یہ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک عرض ہے آپ کی بارگاہ میں، تو آپ فرماتے ہیں بتائیے. تو عرض کرتی ہیں کہ اگر آپ درخت کے نیچے جب گزر رہے تھے تو آپ اپنی سواری پر لیٹ کیوں گئے؟ جب کچھ درخت کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں بڑی بلند تھی، بڑی بلند تھی، تو آپ لیٹ کیوں گئے؟ قربان جائیں امیر المؤمنین. میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ آقا علیہ السلام کی آل میں سے یہ 4 نفوس قدسیاں جن کے میں نے نام لے لیے، آپ یہ بات غور کریں. یہ 4 نفوس قدسیاں جس میں آپ کے داماد، جس میں آپ کی صاحبزادی، اس میں دونوں شہزادے، اب یہ آل میں شامل ہیں. نمبر 2، پھر آپ کی پوری اہل بیت، پورا خاندان جو اسلام میں داخل ہے. خدا کی عظمت کی قسم اٹھا کر دربار عالی صوفیہ آباد کی جامعہ مسجد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تم ساری اہل بیت جو اسلام میں داخل ہیں، اب ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا کردار اٹھا کے دیکھ لیں، اور آقا علیہ السلام کی آل میں سے یعنی 4 نفوس قدسیہ میں سے کسی ایک فرد کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں. ان کی زندگی کی کوئی ادا اگر نبی کی سنت سے ہٹ کر ہے تو الحمدللہ وہ ثابت کر کے دکھائے. ان کی ساری زندگیاں اور ساری سیرت، سارا کردار اور ساری زندگی کے پہلو، سارے گوشے، ساری جہتیں آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو گئی. اور اگر آج تو فقط دعوے تک رہے، علی کے دعوے کرے، میرا آقا کی سرزادی کی محبت کے دعوے کرے، دعوے کرنا سب اپنی جگہ پہ، دعویٰ میں بھی کر رہا ہوں، دعویٰ کرنا تو میرے تو آسان ہے، منہ سے نکل جاتا ہے. اصل میں کمال یہ ہوتا ہے کہ محبت کا تقاضا، پیار کا تقاضا اور اس دعوے کا تقاضا اور اتباع اور اس کی سیرت اور اس کے کردار کے مطابق اتباع میں چلنا اصل میں محبت کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے. اب دیکھیے، اور یہ میں نے جملہ یہ بھی مطلب بولا ہے، اگر یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر کا نبی ہے، سارا تو ہمارا ہے، بخشش ہماری، یہ جنت ہماری ہے، ہمیں کہتے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہوتا. انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا. جب لوگوں نے پوچھا نہیں، اگر آپ اوپر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتی تھی، آپ لیتے کیوں گئے؟ اب وہ پوچھ رہے ہیں، لیکن باب مدینہ تو علم رکھ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے لوگوں کو خدا کی قسم جھنجھوڑ کر رکھ دیا، پیغام دیا، ایک درس دیا، ایک سبق دے دیا، ایک دعوت فکر دیا، ایک درد دیا تیاری کا. علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ لوگوں، آپ نے تو مجھ سے پوچھا ہے نا کہ آپ اپنی سواری پر لیتے کیوں ہو، جبکہ درخت کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں اگر کھڑے بھی ہو جاتے تو سر کے قریب نہ آتی، سر کو کبھی چھو نہ سکتی، لگ نہ سکتی تھی. اب لیتے ہوئے آپ نے تو مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کیوں لیتے ہو، لیکن خدا کی عظمت کی قسم جس کی سنت کو یا جس کی ادا کو میں نے ادا کیا ہے، میں نے اسے نہیں پوچھا تھا. اس طرح ہم آج مل کر ایک درخت کے نیچے سے گزرے ہیں. ایک وقت ایک لمحہ تھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا قافلہ اس درخت کے نیچے سے گزرا. حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری پر جب درخت کے نیچے سے گزرنے لگے تو میرا آقا اپنی سواری پر لیٹ گئے. لوگوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اگر تم کھڑے بھی ہو جاتے تو شاخیں سر کو چھو نہیں سکتی تھی. مجھے شاخوں سے غرض نہیں ہے کہ وہ بلند ہے یا نیچے ہے، میں کھڑا بھی ہو جاتا وہ میرے سر کو چھو نہیں سکتی تھی. مجھے نہ شاخوں سے غرض ہے، نہ درخت سے غرض ہے، نہ بلندی سے غرض ہے. قیامت تک آنے والے لوگوں کو، عاشقوں کو، محبین کو، سب کو پیغام دے دیا. اور اس سے بڑا کوئی درس نہیں، اس سے بڑا کوئی سبق نہیں، اس سے بڑا کوئی فکر نہیں، اس سے بڑا کوئی درد نہیں ہے. خدا کی قسم. اور اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑی کوئی تربیت بھی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی صلاح بھی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دینداری بھی نہیں ہے، اور اس سے کوئی مزید تعلق، نسبت، ارادت، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ باب مدینہ العلم رضی اللہ عنہ فرمایا لوگوں تم نے تو مجھ سے پوچھا ہے کہ تم کیوں لیتے ہو. خدا کی قسم میں نے اپنے آقا سے نہیں پوچھا تھا، میں نے آج جو ادا کی ہے یہ ادا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی اندازہ لگتا. دیکھیے یہاں ایک بڑی خاص بات ہے، کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم اس درخت کے نیچے سے گزرنا ہے نا تم نے میری اس ادا کو ادا کرنا. میرا آقا نہیں فرمایا، میرا آقا نے حکومت نہیں فرمایا کہ تم نے جب اس درخت کے نیچے سے گزرنا ہے نا تو تم نے میری ادا کو ادا کرنا ہے. یہ فعل میرا آقا تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر آج فقط تو کرے ڈالنے تک رہ جائے، سنگل اپنے آپ کو چکرائے، اور اگر تو فقط نہ نماز نہ روزہ نہ دین سے تعلق، اور اگر فقط جہاں تک رہ جائے تو یہ بات کبھی جیسے نہیں بنے گی۔ قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، قرآن اور سنت کی تعلیمات میں جو فرما دیا گیا ہے، یاد رکھ لیں، کئی مغالطے میں نہیں جانا، کسی مغالطے میں داخل نہیں ہونا، شیطانی پھندے میں نہیں جانا۔ خدا کی قسم سارے انبیاء جو معصوم تھے روتے ہوئے رب کے دربار میں پہنچے، صحابہ، ساری اہل بیت، میرے آقا کے ساری آن، اور آگے تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، محدثین، ایما فقہاء، ایما مجتہدین، تو پورا سال حرام کمائی کرے اور سال کے بعد ایک محفل مینات کر لے، اور پورا مہینہ تو کچھ بھی نہ کرے، مہینے کے بعد فقط تو گیارہویں تک محدود رہ جائے۔ اللہ کے بندے کبھی یہ مغالطے میں نہ جانا۔ خدا کی قسم جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، جن کی گیارہویں کرتے ہیں، ان کی زندگی تو اٹھا کے دیکھو، ان کی ساری زندگی اللہ کے خوف پر مبنی تھی، تیاری پر مبنی تھی، سبق پر مبنی تھی، فکر پر مبنی تھی۔ انہوں نے خود کیا اور آگے لوگوں کو پیغام دیا۔ موت، قبر، حساب و کتاب، حشر، میزان، رب کا دربار، پوری زندگی کے سوال کا جواب، یہ مغالطہ نہیں ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، اور ایسے ہونا ہے۔ اب آگے بڑھیے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت علی مرزا حیدر کا عمل کے یعنی فیصلے کی طرف میں پہلو لے جانا چاہتا ہوں۔ اجمالی گفتگو ہے۔ آج تو جناب کس چوک میں کسی بڑے افسر کا صاحب دادا کھڑا ہو تو جناب ٹریفک والے روک نہیں، تو جناب وہ کہتا ہے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ بلکہ کوئی بات آپ جو ہیں وہی ہے۔ قربان جائے کہ حضرت علی مرزا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر آپ کی ذرا اگر ایک جنگ میں گم ہو جائے، کیا بولیے؟ وہ ذرا کہتی ہے لوہے کا لباس ہوتا ہے، جب جنگ کرنے کے بعد انسان نکلتا ہے نا تو وہ ذرا لوہے کا لباس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی ہوٹلوں کا نہیں کریں تو بچہ بنا وہ ڈال لیتے ہیں اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے، اس طرح کی لوہے کی ذرا ہوتی ہے۔ تو حضرت علی مرزا حیدر کرار رضی اللہ کی ذرا جو تھی نا وہ یعنی گم ہو گئی، جس میں ایک جنگ میں، اور اس کو ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھا گیا۔ کیا آپ کے جو فقط ایک واقعہ نہیں ہے، آپ کے 20 واقعہ میں سینکڑوں میں کہہ نہیں سکتا، اتنا میرا مطالعہ نہیں ہے، اتنا میرا علم نہیں ہے، لیکن 20 میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میری نظر میں گزرے ہیں، جو میں نے پڑھے ہیں، تو میں اجمالی گفتگو میں ایک پہلو لے رہا ہوں۔ وہ ذرا کس ہاتھ میں دیکھی، اور وہ ذرا آپ کی ہی تھی، اور وقت کے قاضی کے پاس مقدمہ پیش کیا گیا۔ وقت کے قاضی کے پاس کیا مقدمہ پیش کیا گیا کہ یہ ذرا جو ہے یہودی کے ہاتھ میں ہماری ذرا گم ہوئی تھی، اور اب یہودی کو پیش کیا گیا، اور آپ بھی قاضی کے سامنے کھڑے ہوئے۔ کون؟ باب مدینۃ العلم۔ میں حضرت علی کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ قاضی کے دربار میں کھڑے ہیں، ادھر یہودی بھی ہے، اور کہاں یہودی اور کہاں مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو موازنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے محترم کہ جتنا مقام ہے حضرت علی وہ تو ہے ہی غیر مذہب، وہ تو ہے ہی غیر مذہب۔ اب یہودی کے ہاتھ میں ذرا ثابت ہو گئی، لیکن قربان جائیں جب قاضی کے دربار میں کھڑے ہیں، اب قاضی نے کہا کوئی دعا پیش کریں۔ کیا بولیے؟ دعا پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ کو دعا پیش کیا، اور آپ کے غلام تھا اس کو پیش کیا کہ لیکن یہ میرا غلام اس چیز کا گواہ ہے، اور یہ میرا بیٹا بھی اس چیز کا گواہ ہے۔ جب کہ ذرا یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی ہے، لیکن قاضی نے وقت کے قاضی نے کیا فیصلہ کیا؟ بولیے کیا حکم کیا کہ آپ اس کے لیے آپ کیا پیش کریں؟ گواہ پیش کریں، اور آپ نے اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو پیش کیا۔ اب جو وقت کا قاضی ہے جو فیصلہ کرتا ہے، اب اس کا جملہ سنیں کہ لیکن یہ بیٹے اور غلام کی گواہی منظور نہیں ہے۔ کیا میں امیر المومنین باب مدینۃ العلم کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی، میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت علی کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے،
میرے پاس کلمات نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی قدر و منزلت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے رب کے دربار میں، اور آقا کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا. لیکن قاضی کے دربار میں حضرت علی کھڑے ہیں اور گواہی کے طور پر اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو پیش کیا. قاضی نے کہا نہ بیٹے کی گواہی قبول ہے اور نہ غلام کی گواہی قبول ہے. وہاں اپنے رشتہ تو نہیں بیان کیا کہ تم قاضی جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، یہ تو نہیں وہاں فرمایا اے قاضی تجھے علم نہیں میں علی ہوں، میں داماد مصطفیٰ ہوں، تم وہ جانتے نہیں ہو، میں تمام جانتی عورتوں کہ جو سردار اس کا شوہر ہوں، حسنین کریمین کے میں باپ ہوں. تو میرے مقام کو جانتا نہیں ہے اور تم میرے بیٹے اور میرے غلام کی گواہی قبول نہیں کر رہا. لیکن خدا کی عظمت کی قسم حضرت علی رضی اللہ حیدر کرام رضی اللہ تعالی نے محمدی یونیورسٹی میں آقا عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت عظیمہ میں تربیت حاصل کی ہوئی ہے. ان کے سامنے ملاقات کی سیرت تھی، کردار تھا، تربیت تھی، ملاقات کی زندگی ان کے سامنے تھی، موت قبر حشر میزان ان کے سامنے تھا، خوف خدا ان پر وارد تھا. ان کے دل میں ایک فکر تھا جو آج فکر ہمارے دامنوں سے نکل چکا ہے، وہ خوف آج ہمارے دامنوں میں سے نکل چکا ہے. آج فقط ناروں تک داموں تک محدود رہ گئے. آپ نے قاضی سے کوئی رشتہ نہیں بیان کیا، تو کیا قاضی کو علم نہیں تھا کہ یہ کون کھڑے ہیں؟ نہیں، قاضی کو نہیں علم تھا. اب جب گواہی قبول نہ ہوئی آپ نے قاضی کے فیصلے کو قبول کیا اور زرا یہودی کو دے دی. زرا لیکن میں قربان جاؤں گا. پھر شریعت کی ایک وقت تھا کہ ہماری سیرت کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اعمال کو، ہماری اداؤں کو دیکھ کر غیر مسلم یعنی متاثر ہوتے، مسلمان ہو جاتے. اور آج اگر بات کے وفد آئے ان کا بھی سر ننگا ہو، تیرا بھی سر ننگا. میری بات پہ غور کرے، پریشانی ہونا میں جو بات کر رہا ہوں یہ حق کی سب ہے. ان کا بھی سر ننگا، تیرا بھی سر ننگا، ان کی داڑھی نہ تیری بھی نہ داڑھی ہو، نہ ان کی مونچھ نہ تیری مونچھ، ان کی بھی ٹائی تیری بھی ٹائی، تیرا بھی کوٹ ان کا بھی کوٹ، سارا کچھ بالکل برابر بیٹھے ہیں. اب ان میں سے پتہ کرو مسلمان کو، مسلمان کیا ایسے ہی مر کے قبر میں جائے گا؟ کیا اس طرح مر کے نبی پاک کے سامنے جائے گا؟ کیا اس حال میں رب کے دربار میں جائے گا؟ نہیں محترم. دربار عالی سلطان کی جامع مسجد امام کی ادائیگی کرنے والوں، خدا کی عظمت کی قسم یہ کائنات کی کوئی شاید کچھ بھی نہیں ہے، یہ لائن بلا، یہ کھیل اور تماشا ہے. خدا کی قسم یہ چند دن کی زندگی ہے لیکن خوبصورت زندگی ہوئی ہے کہ جس زندگی میں سے نبی کی زندگی نظر آ رہی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ قاضی کے فیصلے کو یہودی نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت فیصلہ مسلمانوں کا کہ علی سامنے کھڑے، یہودی علی کے مقام کو جانتا تھا، علی کو جانتا تھا کہ علی کا مقام کیا ہے. لیکن فیصلے کو لے کر یہودی اتنا متاثر ہوا اس نے کہا کہ پہلے تو مجھے کلمہ پڑھاؤ. ہائے ہائے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ آپ کو کیا تھا، اس کا رزلٹ کیا تھا. رزلٹ خود خدا کے سامنے آ گیا ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے خود آ گیا. محترم میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی کو گزارو قبر میں نظر رکھ کر، اپنی زندگی گزارو کفن کی چادروں پر، اپنی زندگی گزارو میزان پر. رب کے دربار میں کھڑے ہونا ہے محترم، دربار میں کھڑے ہونا ہے. پچھلی میں جب آ رہا تھا جو شریعت مجھے چھوڑنے آ رہا تھا وہ مجھے واقعہ سنا رہا تھا کہ استاد جی اسی روڈ پر ایک بزرگ گزر رہے تھے، ایک بزرگ، اور کسی نے موٹر سائیکل اس کو لگائی، وہ بزرگ گر گئے. وہ بزرگ سارے بولیے، وہ بزرگ گر گئے. جب گرے سنیے پہلی بات سنیے، جب بزرگ گر گئے سر پر چوٹ لگ گئی. یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے، عمل ہے. اور جنہی ٹانگ پہ بھی چوٹ لگ گئی وہ تو چلا گیا. اور ایک آدمی نے ایک درد دل میں رکھتے ہوئے خدمت خلق کے والے سے اسپتال لے کے چلے گئے. کہاں لے گئے؟ بولیے اسپتال میں کام کرنے والوں، کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر تم 8 گھنٹے ڈیوٹی پہ کھڑا ہے تو جان کو سستی کرے اور جان بجے تو ڈیوٹی نہ تو تیری روزی حلال ہے. اگر مولوی سے ڈیوٹی نہ دے، یہ نہیں ہے فقط دنیا دار، اگر خطیب ہے، امام ہے، مدرس ہے، کوئی بھی دیندار ہے، اگر دیندار بھی ڈیوٹی صحیح نہیں دینا، اگر کوئی دنیا دار ڈیوٹی کوئی بھی ہو، اگر خدا کی قسم اگر تو جان تجھے ڈیوٹی نہیں دے رہا، ذمہ داری تو ذمہ داری نہیں سمجھ رہا، تیری روزی حرام
بھی وہ کہتے اوپر لے جاؤ جی، وہ کہتے نیچے لے جاؤ جی، ادھر خون بہ رہا ہے، ادھر خون بہ رہا ہے، بدبختو ظالموں کو اللہ کے دربار میں نہیں جانا۔ اور آقا علیہ السلام یہ فرمائیں کہ جب صبح کے آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے جائے نا، عیادت کیا سارے بولیے، فقط عیادت کرنے جائے اور کھڑے کھڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نام کیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے، لا باسا طہور انشاءاللہ، کتنا ٹائم لگا جی بولیے نا، ادب ہے، کبھی تک اگر 10 سیکنڈ پر ٹائم چلا جائے میں ذمہ دار میں مکمل سلام کیا، کھڑے کھڑے سلام کیا، طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے، اللہ کو صحت فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ٹائم لگا، لیکن یہ ادا علاقہ کیا تھا، کوئی کسی کو تندرست نہیں کر لیتا، کوئی کسی کو زندہ نہیں کر لیتا، لیکن یہ محبت، یہ پیار، یہ حوصلہ افزائی، یہ خدمت ہے۔ خدا قسم صبح گیا ہے، سنو صبح گیا ہے، 10 سیکنڈ یا 15 چلو آدھا منٹ لے لو یار، 1 منٹ لے لو، صرف عیادت کرنے گیا ہے، واپس آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتوں کی رب نے ڈیوٹی لگا دیا، 24 بعد شام تک ایک ہی کام کرنا کیا کہ یا رسول بخشش کر، اگر مغرب کے بعد کیا تو ساری رات وہ کبھی کہتے اوپر لے جاؤ، کبھی نیچے لے جاؤ، کبھی اوپر لے جاؤ، کبھی نیچے لے جاؤ، اور بعد وقت تم کس لیے بیٹھے ہو، وہ نیچے اوپر جاتے جاتے بزرگ فوت ہو، اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو کیا کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ میرے فرشتوں نے لکھ لیا ہے، میرے فرشتوں نے لکھ لیا ہے، رب گواہ ہے، تمہارے فرشتوں نے لکھ لیا ہے، میرے پیغام نے بتا دیا ہے۔ یہودی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ نا، کہ میں نے خدا قسم شریعت محمدی اور اس شریعت کو دیکھ کر تو میرا دل خوش ہو گیا، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ذمہ آپ کی ہی ہے اور آپ بھی لے، میں